بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی دولت، غرور اور تکبر کے باعث زمین میں دھس گیا۔ یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ یہ کہانی قارون کی ہے جو اپنے وقت کا نہایت دولت مند مگر بدبخت انسان تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ تو آئیے ہم آپ کو اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس سے سیکھنے والے اہم سبق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں کیونکہ اس میں آپ کی زندگی بدل دینے والے اہم نکات شامل ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ اس میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے۔ اور بھی اقوال ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں محمد بن اسحاق کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات پسند تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اور اس کی منافقت کا سبب دنیا کے جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد بھی رکھنے لگا تھا۔ بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتی ہی اسی کی حالت میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا۔ قارون کا خزانہ کے بارے میں قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ مجید میں ایک اور جگہ ذکر آیا ہے۔ ترجمہ: جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فسادات تلاش مت کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا ثانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی، اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ قارون کی غرور بھری سوچ۔ قارون کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ تمام دولت اس کے علم اور قابلیت کی وجہ سے ہے۔ اس نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ سب اللہ کی نعمت اور رحمت ہے۔ اللہ نے اس کے الفاظ قرآن میں بیان کیے ہیں۔ قارون نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ سورۃ القصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غرور اور تکبر سے بچو۔ لیکن قارون نے ان تمام نصیحتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی دولت کو لوگوں کے سامنے نمائش کے طور پر پیش کرنے لگا۔ دولت کی نمائش۔ ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے نکلا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکلا۔ سورۃ القصص۔ اس کی دولت کو دیکھ کر کئی لوگ مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑا ہی نصیب والا ہے۔ لیکن اہل ایمان نے کہا، افسوس ہے تم پر، اللہ کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔
سورۃ القصص۔ قارون زمین میں دھس گیا۔ ترجمہ: تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ کوئی بدلہ نہ لے سکا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پار دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ ماجرا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے کہ قارون کا مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھس گیا۔ سورۃ القصص آیت 69، 80، 81، 82 میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اور وہ اپنی آرائش اور شان و شوکت سے اپنی برادری کے سامنے نکلا۔ جو لوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب دے گو مومن ہوں کہنے لگے، کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جسے قارون کو ملا، وہ واقعی بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن کو دین کی فہم عطا ہوئی وہ کہنے لگے، ارے تمہارا ناس ہو، اللہ کے گھر کا ثواب 1000 درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور پھر ثواب کامل طور پر ان کو دیا جاتا ہے جو دنیا کی حرص و طمع سے صبر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے قارون کو اور اس کے محل سرائے کو اس کی شرارت بڑھ جانے سے زمین میں دھسا دیا، سو کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی جو اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ اور کل یعنی پچھلے قریب زمانے میں جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ آج اس کو زمین میں دھسا دیکھ کر بولے، بس جی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی سے دینے لگتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھسا دیتا، بس معلوم ہوا کہ کافروں کی فلاح نہیں ہوتی۔ یہ عبرتناک واقعہ
ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز کبھی انبیاء و صالحین کی اعزار ثانی و بدگوئی نہ کرے کہ ان کی بارگاہ الہی کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا تھے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دنیاوی مال و دولت عارضی ہیں جبکہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ صبر اور شکر، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور مشکلات میں صبر کریں۔ محترم ناظرین، قارون کی کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دنیاوی دولت پر غور کرنا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں اور اپنی دولت کو نیک اعمال کے لیے استعمال کریں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کریں اور عاجزی اختیار کریں، کیونکہ یہی راستہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی آراء ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔